وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے، نہ دور سے نہ قبر کے قریب سے۔ جو فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، روح جسم سے نکل گئی، چاہے کوئی ہو، وہ دنیا والوں کا کلام، پیغام، سلام، پکار، آذان، کوئی چیز سن نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی سماعت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی سننے کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میں ایک سرگودے کا مولوی ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو بڑے مذاق اڑاتے ہوئے اور طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا، جب لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا۔ بار بار وہ بڑے طنزیہ لہجے میں اس نظریے اور اس عقیدہ مبارکہ کا جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے وہ مذاق اڑا رہا تھا اور بار بار طنز کر رہا تھا۔ اب آپ اسی وقار اس موقف کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77، 78 اور 69 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جب لوگوں نے، کافروں نے ان کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ زلزلے کا عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمایا کہ اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، تحقیق میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا۔ آگے فرمایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور نصیحت تمہیں کر چکا۔ اب آپ اسی وقار سورۃ الاعراف کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جو ان کو خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب آپ کا بے وجہ خطاب نہیں تھا، بے فائدہ خطاب نہیں تھا، بلکہ وہ اس کتاب کو سن رہے تھے، ورنہ اللہ کا نبی بے فائدہ خطاب نہیں فرما سکتا۔ یہی مفہوم تفسیر ابن کثیر میں صاحب ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ صاحب ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 160 پر فرمایا قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد ان کو بطور تہدید و توبیخ خطاب فرمایا، اور قوم اس خطاب کو سن رہی تھی۔ فرمایا وَهُمْ يَسْمَعُونَ، قوم اس کتاب کو سن رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد مردہ سنتا ہے۔ اسی طرح کی آیات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتی ہیں سورۃ الاعراف میں، اور میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب باری تعالی رب ارنی کیف تحیی الموتى، کیا مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب ذوالجلال نے مختصر عرض کرتا جاؤں، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، اور فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن، اور ان کا گوشت بنا کے ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک، فرمایا پھر ان کو پکارو، ثم ادعوہن، 4 پرندے ہیں، مردہ ہیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، قیمہ بن چکا ہے، پھر ہر پہاڑ پہ رکھا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے ثم ادعوہن، ان کو پکارو۔ اب آپ اسی وقار وہ مردے، وہ پرندے جو جب زندہ تھے تو ہو سکتا ہے اتنا دور سے نہ سن سکتے، لیکن جب ان پہ موت طاری ہو جاتی ہے، ان کا گوشت بنا دیا جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ ان کو پکارو۔ تو اس آیت مقدسہ سے بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ آیات پیش کرتے تو لوگ کہتے ہیں ان کو خدا سناتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ظالم، دوسرے مردوں کو ہم سناتے ہیں، دوسرے مردوں کو بھی تو خدا ہی سناتا ہے۔ سارے مردے جتنے بھی ہیں ان کو سنانے والے تو میرے رب کی ذات ہے نا۔ اب آپ اسی وقار یہ تھی قرآن کی آیات۔ اب میں احادیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 78 ہے۔
اس پر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفن کرنے والے جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو فرمایا لیسمع قرع نعالہم، وہ ان لوٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اب آپ اسی وقار عام طور پہ اگر کسی کو ساؤنڈ پروف کمرے میں بند کر دیا جائے اور لاؤڈ سپیکر لگا کر جتنا ہی اونچا ان کو پکارا جائے وہ نہیں سن سکتے، لیکن وہ نہیں سن سکیں گے، لیکن یہاں منو مٹی کے نیچے مردہ جو قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندہ آدمی قدموں کی آہٹ کو نہ سن سکے، لیکن مردہ وہ منو مٹی کے نیچے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قبر کے پاس سے گزر رہا ہے آدمی اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ مرنے کے بعد میت کی فوت شدہ کی قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر میں جو کفار مقتولین تھے ان کی قبر پر ان کو جب کفار مقتولین کو ایک کنویں میں بند کر میں ڈال دیا گیا، کفار مقتولین کو جو غزوہ بدر میں مرے ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، تو آقا علیہ السلام کنویں کے کنارے تشریف لے کر گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کا نام لیا، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان۔ آقا علیہ السلام نے ان کا کافروں کا اور کافروں کے باپوں کے نام لے کر میرے آقا علیہ السلام نے پکار کے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کیا حق نہیں کر دیا؟ ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی حق کر دیا ہے، اور تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وہ بھی حق کر دیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام ان سے خطاب فرما رہے تھے تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں جو زندہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسماء لما اقول منہ، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے کہ تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن رہے۔ مطلب کیا ہے، جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب آپ اسی وقت صحابہ کرام سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، پاس کھڑے ہیں، اور مقتولین غزوہ بدر وہ کنویں کے اندر ہیں، لیکن سرکار فرماتے جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا وہ اگرچہ سرکار سے دور ہیں، صحابہ قریب ہیں، لیکن سرکار فرماتے تم برابر سن رہے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہو گیا کہ مرنے والے کی قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اسی وقت اسی حدیث مبارکہ سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک قبر پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ام میجن کی قبر ہے، وہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ مسجد کی صفائی کرنے والی جب فوت ہوگی اس کا رات کو جنازہ پڑھا دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صف الناس فصلی علیہا، آقا علیہ السلام نے قبر کے اوپر ہی صفے صحابہ کرام کی بنائی اور اس کا فوت شدہ جو عورت تھی اس کا جنازہ پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ای العمل وجدت افضل، کہ اے عورت تو نے کون سا عمل سب سے افضل پایا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مسجد کی صفائی والا۔ اب آپ اسی وقت قالوا یا رسول اللہ تسمع، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ آپ کی آواز سن رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انتم باسمع منہا، فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے۔ اب آپ اسی وقت صحابہ کرام پاس ہیں، مرنے والی عورت وہ قبر کے نیچے منو مٹی کے نیچے ہے، لیکن سرکار فرماتے تم اس سے زیادہ نہیں سن رہا ہے، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مرنے والے کی قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت وہ سرگوتے کا مولوی جو بار بار مذاق اڑا رہا تھا، جب لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں کیا تمہیں تعجب نہیں آتا؟ اب آپ اسی وقت
جب سرکار سے صحابہ نے مسئلہ حل کرا دیا پھر ہمیں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار کی زبان سے نکل گیا تو ہم کیسے تعجب کر سکتے ہیں؟ غزوہ بدر کے مقتولین کے بارے میں حضرت عمر پاک نے جب تصدیق کرا لیا، مسئلہ حل کرا لیا ہے، تو اب ہمیں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری کی دوسری حدیث سے سرکار نے خود فرما دیا ہے کہ مردہ مرنے والے قبر کے اوپر چلنے والے کی قدموں کی آہٹ ہی سنتا ہے، تو اب ہم کیسے تعجب کر سکتے ہیں؟ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ہمیں تو یقین ہے۔ آخری میں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنے بھائی کی قبر پر جاتی ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے، تو آپ نے بھائی کی قبر پہ جا کے آپ نے چند اشعار پڑھے اور آخر فرمایا واللہ لو حضرتک ما دفنتا، فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس وقت موجود ہوتی تو میں آپ کو یہاں دفن نہ کرتی مگر وہاں دفن کرتا جہاں آپ فوت ہوئے تھے۔ اور آگے فرمایا لو شہدتک ما زرتک، اگر میں اس وقت موجود ہوتی جب آپ شہید ہوئے تھے، جب آپ فوت ہوئے تھے، اب میں آپ کی زیارت کو نہ آتی۔ یہ قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی ہیں، اگر ان کے بھائی سنتے نہیں تھے تو عائشہ صدیقہ یہ گفتگو بے فائدہ کر رہی تھی۔ اب آپ اسی وقت عائشہ صدیقہ کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے والا مرنے کے بعد سنتا ہے، اللہ تعالیٰ زندوں کو بھی سناتا ہے اور مردوں کو بھی سناتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین اسلام سیکھ کے آگے پہنچانے کی توفیق